جی عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم پطرس بخاری کی مضمون نگاری اور ان کے اسلوب کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو، اردو ادب ہو یا عالمی ادب، یہ بحث ہمیشہ سے ہی موجود رہی ہے کہ تخلیق کار کو زیادہ لکھنا چاہیے یا اچھا لکھنا چاہیے۔ بہت سے قلمکار زیادہ لکھنے کے باوجود وہ شہرت و مرتبہ حاصل نہ کر سکے جو بعض کم لکھنے والوں کو حاصل ہوا۔ پطرس بھی کم لکھ کر شہرت پانے والوں میں شامل ہیں۔ ان کے مختصر مضامین کے مجموعے نے انہیں اردو ادب میں کلاسک کا درجہ عطا کیا ہے۔ ان کے مزاح نے اردو ادبی روایت کو آگے بڑھا کر اردو کے خالی دامن کو بھر دیا۔ اردو مزاح سے عامیانہ عناصر دور ہوئے اور مزاح نگاری کے مغربی حربوں مثلاً صورت واقعہ، موازنہ، پیروڈی اور مزاحیہ کرداروں سے اردو ظرافت کو باوقار کر دیا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی پطرس بخاری کو اہم اور توانا انشا پرداز قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ ہر موضوع پر بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے مضمون میں آغاز سے انجام تک ایک ہی رنگ کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ وہ فکروں اور لفظوں اور جملوں سے کھیلتے ہیں، مگر ڈرامائی حالات اور خاص موقعوں کا کھیل وہ جم کر کھیلتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے بقول اردو ادب میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا لیکن کتنا اونچا مقام پایا۔ پطرس کی عالمگیر سوچ تھی، مشرقی مزاج تھا اور مغربی ذہن رکھنے کے ساتھ پطرس کی جو دنیا تھی وہ لامحدود تھی۔ خوب غور و فکر کرنے کے بعد لکھا گیا ان کا ہر مضمون ایک ادبی شاہکار اور کارنامہ ہے۔ غالب کی مزاح نگاری میں ہمیں تہذیب اور شائستگی، نکتہ آفرینی، بذلہ سنجی اور خوش دلی نظر آتی ہے، مگر ان کے ہاں رجائیت کا عنصر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اودھ پنچ جو کہ مشہور ادبی رسالہ تھا اس کی مزاح نگاری کی بات کریں تو اس نے سطحی قسم کے مزاح کو فروغ دیا، اور فرحت اللہ بیگ نے ٹکسالی زبان اور محاوروں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ہاں شائستگی اور تہذیب موجود ہے، مگر وہ مردوں سے اپنا مواد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی علی گڑھ کی چار دیواری سے باہر نکلتے نہیں، وہ علی گڑھ تک محدود ہیں، مگر پطرس منفرد ہے کیونکہ پطرس بے شمار موضوعات اور لامحدود دنیا کا مالک ہے۔ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ ایک بڑا فنکار اور عالم عاجزانہ انداز اختیار کرتا ہے، وہ انکساری سے کام لیتا ہے۔ پطرس بھی بڑا فنکار اور قلمکار ہے، اپنی کمزوریوں کا معترف ہے۔ دیباچے سے ہی وہ اپنی مزاح نگاری کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس دیباچے کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس دیباچے میں ہمیں اختصار، سچائی، عاجزی اور طنز و مزاح کے تمام عناصر جو ہے وہ موجود نظر آتے ہیں۔ مضامین پطرس کا اقتباس جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ پطرس اپنے مخصوص رنگ کو برقرار رکھ کر دوسروں پر طنز نہیں کرتے، اس لیے وہ خالص مزاح نگار ہیں۔ پطرس مختلف حربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ان کا پسندیدہ حربہ جو ہے وہ صورت واقعہ ہے۔ یہ تکنیک اگرچہ مشکل ہے کیونکہ معمولی سی غلطی بنا بنائے کھیل بگاڑ دیتی ہے، مگر پطرس اس تکنیک کے استعمال میں ماہر ہیں۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ یہ سوتوں کو جگا رہے ہیں یا مردوں کو اٹھا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی کم کہہ دیا کرتے ہوں گے، کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کر تھوڑی پڑ جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پطرس کی استعمال کردہ تکنیکوں کا جائزہ لیں تو پیروڈی جو ہے وہ عام طور پر مزاح نگاری کی ایک تکنیک ہے جس کو عام طور پر شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر پطرس نے شعوری طور پر اس تکنیک کو نثر میں برتا ہے، اور اس حوالے سے اردو میں پہلی کوشش پطرس کا مضمون جو ہے اردو کی آخری کتاب کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ مضمون دراصل مولانا محمد حسین آزاد کی مرتب کردہ ایک نصابی کتاب
اردو کی پہلی کتاب کی پیروڈی ہے۔ پطرس کے مضمون سے ایک اقتباس جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، باپ انگوٹھا چوس رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بچہ حسب معمول آنکھیں کھولے پڑا ہے، ماں محبت بری نگاہوں سے اس کو تک رہی ہے۔ اس کے علاوہ پطرس نے لفظوں کی الٹ پھیر اور تحریف سے بھی مزاح پیدا کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ وہ غالب کے شعر کی تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، سگے راہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اردو مزاح کی روایت میں پطرس کا مضمون کتے جو ہے وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا مضمون لکھنے پر صرف پطرس کو ہی مہارت حاصل تھی اور وہی صرف ایسا مضمون لکھ سکتے تھے۔ بعض ناقدین تو کہتے ہیں کہ کتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ پطرس ان پر ایک شاہکار مضمون لکھ سکے۔ پطرس اپنے مضمون کتے میں لکھتے ہیں، علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے، لیکن سمجھ نہ آیا کہ آخر کتوں کا کیا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مضمون کتے میں پطرس کتوں کے بھونکنے کو شاعروں کے مشاعرے سے تشبیہ دیتے ہیں اور موازنے کی تکنیک استعمال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، ایسے موقعوں پر آپ دیکھیں گے کہ آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی اور اس کی جگہ شاید آپ دعا قنوت پڑھنے لگ جائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ان کے مضامین پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علموں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ تھے اور ساتھ ساتھ وہ معاشرتی ناہمواریوں سے بھی واقف تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے مضامین میں طالب علموں کی نفسیات کے ساتھ ساتھ معاشرتی ناہمواریوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ بعض طالب علم کس طرح والدین کا روپیہ اور اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، مگر ان کو اس فعل پر ذرا سی بھی ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ پطرس کے مضامین سے ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ پطرس مزاح کے تقریباً تمام حربوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ رعایت لفظی، صورت واقعہ، موازنہ، کردار اور پیروڈی وغیرہ کا بھرپور استعمال کر کے مزاح پیدا کرتے ہیں، اور رشید احمد صدیقی کے بقول ہنس ہنس کے مار ڈالنے کا گر پطرس کو خوب آتا ہے۔ اس کے علاوہ محترمہ سنبل نگار مضامین پطرس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، خالص مزاح نگاری میں آج تک اردو میں کوئی ان کی ہمسری نہ کر سکا۔ تو یہ تھا آج پطرس بخاری کے مضامین کا جائزہ، اور حقیقت یہ ہے کہ پطرس کے یہ مختصر سے مضامین ان کو اردو ادب میں اور اردو مزاح نگاری کی روایت میں زندہ و جاوید کرنے کے لیے کافی ہیں۔ شکریہ۔